وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللہ رب العالمین سہم اور ہم اس منہج طریقے پر اس میتھڈ پر چلنے والے ہو جائیں جس پر کامیاب ہو جائیں، جس پر چلنے کی اللہ تلقین فرمائی ہے، اور وہ منہج سلف ہے، منہج صحابہ ہے، طریقے صحابہ ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کل درس میں آئی کہ مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں اس منہج کی طرف، اس میتھڈ کی طرف، اس طریقے کی طرف جو صحابہ تابعین وغیرہ کا طریقہ ہے، اس کی طرف رہنمائی کرنے والے مختلف نام، مختلف اسماء زمانوں کے اندر استعمال کیے گئے جہاں لوگوں نے اس نام کو استعمال کرنا شروع کر دیا جو ان کی پہچان تھی، تو اس کے ذریعے سے اور واضح طریقے سے، ڈیپلی طریقے سے، دقیق طریقے سے منہج سلف کی رہنمائی ہو سکے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم ان لوگوں سے ممتاز اور الگ ہیں، جدا ہیں، بات و خرافات ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اس کی صفات میں تعویل، ہم اس منہج پر، اس پیٹرن پر قائم ہیں جو صحابہ تابعین وغیرہ کا پیٹرن اور منہج ہے. ان میں سے بعض ناموں کا ذکر ہوا، اہل السنہ کبھی کہا گیا، اہل السنہ والجماعہ کہا گیا، یا اسی طریقے سے اہل الاثر یا اثری کہا گیا، اہل الحدیث والسنہ کہا گیا. اسی طریقے سے بعض زمانوں میں اس کا نام محمدی بھی تھا، اور یہ ایسا نہیں کہ بس یہ چند زمانوں میں تھا، بلکہ ایک وقت تھا کہ اس زمانے میں یہ نام پایا گیا. جیسا کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے عمران بن موسیٰ الجرجانی کے متعلق نقل کیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے ائمہ جیسے سفیان ابن عیینہ، امام مالک اور دیگر علماء کا قول ذکر کیا عقیدے کے باب میں، اور فرمایا کہ وما رأیت محمدیا قط الا وهو یقولہ، کہ میں نے کسی بھی محمدی کو نہیں پایا. دیکھیے نام اس زمانے میں موجود. امام بہقی رحمہ اللہ 458 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. عمران بن موسیٰ الجرجانی کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ وہ جو ایمان قول و عمل کا نام ہے، یعنی بہت سارے آپ دیکھیں گے اور جو بدعتی فرقے جن کا ذکر ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ الایمان التصدیق بالقلب فقط. کسی کے ہاں ایمان جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، تصدیق کا نام ہے، کسی کے ہاں زبان سے اقرار کا نام ہے. لیکن جو منہج سلف ہے، صحابہ کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان ویزید طاعت الرحمن وینقص طاعت الشیطان، کہ یہ پورے کمبینیشن کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان دل کے گہرائی سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، عمل سے اس کے مطابق عمل کرنا، اور یہ کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور شیطان کی اطاعت سے ایمان گھٹتا ہے. کہتے ہیں کہ وما رأیت محمدیا قط
الا وهو يقوله، میں نے کسی محمدی کو نہیں پایا مگر یہ کہ وہ یہ عقیدہ رکھنے والا ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور یہ کہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو یہ نام بھی کیا ہے استعمال کیا گیا۔ ایسے ہی کچھ زمانوں میں موحد نام استعمال کیا، یعنی توحید والے جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اور کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں ٹھہراتے، یہ نام بھی کیا ہے پایا گیا ایک زمانے میں۔ ایسے ہی الفرقہ ناجیہ کا ذکر ہوا کہ یہ نام استعمال کیا گیا اور یہ حدیث سے اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے طائفہ منصورہ یہ نام رکھا گیا، یعنی وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی مدد کی جائے گی، یہ بھی حدیث سے اڈاپٹ کیا گیا نام ہے۔ بخاری اور مسلم کی جو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور یہ کہ مزید یہ کہ جو اہل الحدیث جو نام ہے وہ اس روایت کی بنیاد پر جو لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یاتیہم امر اللہ وہم ظاہرون، اس روایت کی بنیاد پر بہت سارے بڑے بڑے علماء اور محدثین کا، امام احمد بن حنبل کا، عبداللہ ابن مبارک کا اور امام بخاری وغیرہ کا یہ کہنا کہ اگر اس سے اہل الحدیث مراد نہیں ہے تو میں نہیں جانتا ہوں کون مراد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ وہ نام ہے جو کسی شخصیت، کسی ذات کی طرف رہنمائی نہیں کرتے بلکہ اس منہج کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس طریقے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں جو صحابہ تابعین وغیرہ کا طریقہ تھا۔ اس لیے اس طرح کے ناموں میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ یہ نام جو وصفی نام ہے یہ تو خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے موجود تھے، آپ نے خود لوگوں کے نام رکھے، صحابہ نے ایک دوسروں کے نام رکھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے جو اصل نام ہے، ایک اہم نام جو سلفی یا سلفیہ یا سلفیت جو کہتے ہیں، اور اس کا تھوڑا تعارف پہلے درس میں ہو چکا تھا کہ سلف مانے گزرے ہوئے لوگ ان کی جماعت، اور اس معنی کے ساتھ قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 56 میں آیا ہے، جس میں عبرت اور نصیحت کے معنی میں کہ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے ان سلف کو یعنی گزرے ہوئے لوگوں کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مثال اور عبرت اور نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور ایسے ہی سلف کے معنی گزرے ہوئے، ایسے ہی سورہ نساء میں آیا ہوا ہے، سورہ نساء میں آیت نمبر 23 میں کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سبھی جانتے ہیں کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے پہلے، لیکن اس کی اجازت تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وہاں جہاں پر فہرست اور انڈیکس بتایا گیا کہ کن کن عورتوں سے نکاح آدمی نہیں کر سکتا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ دو سگی بہنوں کو آپ اپنے نکاح میں زوجیت میں نہیں رکھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ جو گزر گیا اس پر انسان کو کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں، اب اس کو طلاق دے کر کے الگ ہو جائے معاملہ، وہاں بھی لفظ یہ آیا ہوا ہے۔ تو اس کے معنی یہی ہیں کہ گزرے ہوئے لوگ، اور یہ لفظ سلف کا خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے بھی نکلا ہوا، بڑی مشہور روایت ہے مسلم وغیرہ کی، آپ نے سنا ہوگا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی وفات کا وقت بالکل قریب تھا تو ایک مرتبہ آپ نے جب ان کے کان میں کوئی بات کہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، تو آپ رونے لگی، تو آپ نے اس وقت کیا کہا تھا ولا اورانی الا قد حضر اجلی، کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي، اور تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے کہا تھا وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، اور میں تمہارے لیے کتنا بہترین سلف ہوں، یعنی تم سے پہلے میں جا رہا ہوں اور میں اس اعتبار سے، اور تم میرے بعد آ رہی ہو، میں پہلے جا رہا ہوں تم میرے بعد آ رہی ہو، اس اعتبار سے میں کتنا بہتر طریقے سے تم سے پہلے جانے والا ہوں، بہتر ہو جانے۔ وہاں بھی ایک لفظ کیا ہے، سلف آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اصطلاحی جو معنی ہے کہ سلف کن لوگوں تک کہا جائے گا، یہ بات تھوڑی گزر چکی ہے، سرسری طور پر پھر سے اس پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ قول یہ ہے کہ سلف جو ہے صرف صحابہ کرام کو کہا جا سکتا ہے اور باقی کسی اور کو نہیں۔
یعنی جب سلف صالحین کہا جائے تو اس سے مراد صرف صحابہ کا طریقہ ہوگا. یہ رائے ہے ابن زید القیروانی کی جو مالکی مذہب کے بڑے امام ہیں اور ان کے علاوہ اور لوگوں کی. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ اور تابعین ہیں. صحابہ اور تابعین، یہ رائے امام غزالی وغیرہ کی ہے. تیسری رائے جو اکثر اور بڑے بڑے علماء کی ہے وہ ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یہ ان زمانوں کو سلف کا زمانہ کہا جائے گا، اور سلف سے مراد یہی لوگ ہوں گے. سلف سے مراد یہی لوگ ہوں گے، جیسا کہ امام شوکانی، امام سفارینی وغیرہ نے اس کی وضاحت کی ہے. بہت سارے لوگوں نے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی سلف کہا ہے. ان تمام میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ کیا صرف زمانے کی حد بندی سلف کی تعین کے لیے، سلف کو متعین کرنے کے لیے کافی ہے، یا اس کے ساتھ اور ریکوائرمنٹس اور شرائط ہیں؟ تو یہ بات ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں سارے کے سارے لوگ اچھے تھے. بہت زیادہ فتنے ان کے اپنے زمانے میں پیدا ہوئے اور ایک سے ایک خبیث، بدعتی اور گمراہ لوگ ان کے زمانے میں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں وہ افراد، وہ لوگ جن کے عقیدے اور منہج کے صحیح ہونے کی گواہی اس زمانے کے بڑے علماء نے دی ہیں، اور جو لوگ بعد میں بھی ان کے منہج اور میتھڈ پہ چلنے والے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے، سلف میں شامل کیے جائیں گے، شمار کیے جائیں گے. جیسا کہ امام سفارینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف یا مذہب سلف سے مراد وہ طریقہ ہے، وہ مذہب ہے جس پر صحابہ کرام احسان کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے تابعین، اور اسی طریقے سے تبع تابعین اور وہ ائمہ دین تھے. یعنی سلف سے مراد وہ طریقہ، وہ مذہب جس پر صحابہ کرام اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین اور وہ ائمہ دین تھے جن کی امامت کی گواہی دی گئی، دین کے سلسلے میں جن کی عظمت شان معروف رہی، اور خلفاً عن سلفن، سلف سے خلف تک یعنی شروع سے لے کے بعد تک لوگوں میں جن کو قبول عام حاصل ہوا کہ بدعت و خرافات سے اور اسی طریقے سے منہج سلف سے ہٹے ہوئے لوگ نہیں رہے، اور نہ یہ کہ ان پر بدعت و خرافات کا الزام لگایا گیا، نہ یہ کہ انہوں نے بدعت و خرافات ایجاد کی ہیں، جیسے خوارج، معتزلہ، روافض، قدریہ، مرجیہ، جبریہ، جہمیہ، کرامیہ وغیرہ کا معاملہ تھا. تو یہ تمام لوگوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کتاب و سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر قائم رہے اور ہر زمانے میں ان کے متعلق بات واضح رہی کہ انہوں نے بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور یہ کہ سنت کی پیروی کرنے میں وہ معروف لوگ رہے، وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے، سلف میں شامل کیے جائیں گے، سلف میں شامل کیے جائیں گے. یعنی جو ہر وقت اور ہر زمانے میں سنت کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھا اور بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھا. اور اسی بات کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا بھی ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں، کہ ان کے راستے کی پیروی کرو، وَاتَّبِعْ اور پیروی کرو، پیچھے پیچھے چلو، فالو کرو، سبیل راستے کی ان لوگوں جو میری طرف جھکنے والے ہیں، میری طرف رجوع کرنے والے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو فالو کریں، ان لوگوں کے پیچھے چلے جو میری طرف جھکنے والے ہیں. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے کہ سارے صحابہ کرام تعالی کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ان کی طرف جھکنے والے تھے. اس لیے صحابہ کے منہج کو اختیار کرنا، ان کے راستے کو اختیار کرنا اور ان کے اقوال اور اعتقادات کے مطابق عمل کرنا، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں سورہ توبہ کی آیت 100 میں اسی بات کا ہمیں اور آپ حکم بھی دیا ہے کہ وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ
جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، کہ اور جو مہاجرین اور انصار متقدمین پہلے لوگ ہیں، مقدم ہے جو مہاجرین میں اور انصار میں، شروع میں اسلام لانے والے اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، اور جتنے لوگ بھی اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ دلیل ہے کہ جو لوگ بھی صحابہ کے منہج کو فالو کریں گے، جو لوگ صحابہ کے منہج کو فالو کریں گے اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سب سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان باتوں کی بنیاد پر، ان حوالے جات کی بنیاد پر اہل سنت کو سلفی نام دینے میں بدعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نام سلفی نام دینا یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے کیونکہ نام نہیں رکھا گیا۔ نہیں، کیونکہ یہ سلفی کہنا گویا کہ اپنی نسبت آپ کو صحابہ کی طرف سب سے پہلے، کیونکہ سلف میں سارے صحابہ شامل ہیں، جن کے منہج، جن کے عقیدے، جن کے ایمان، جن کے عمل کی گواہی اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ اس لیے ان میں کہ کسی بھی شخص کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ باغی ہیں، ان کے ذریعے سے فرقہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، کچھ بھی نہیں۔ تو الصحابہ کلہم عدول، صحابہ کا معاملہ تو یہ کہ سارے کے سارے سچے ہیں، عادل ہیں۔ اس لیے جب سلف کہا جائے یا ہم کہتے ہیں کہ ہم سلف صالحین کے منہج پر ہیں، تو اس سے بڑی مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، اور اسی طریقے سے تابعین جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، اس کے بعد تبع تابعین، اور اس کے بعد جو لوگ ان کے منہج اور طریقے پہ ہیں، ہم انہی طریقوں کو فالو کرتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ انسان اپنے آپ کو سلفی نہیں کہلا سکتا یا سلفی نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ہم طریقے میں، ہم منہج میں صحابہ کو فالو کرنے والے ہیں، تابعین کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ وہ زمانے ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ بہترین زمانے ہیں، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا تابعین، پھر اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا متعدد صحابہ کرام سے، عمران ابن حسین سے، عبداللہ ابن مسعود سے اور دیگر صحابہ کرام سے، بخاری اور مسلم میں روایات موجود ہیں۔ اس وجہ سے اہل السنہ والجماعہ کہنا ہو یا سلفی کہنا ہو یا اہل الحدیث والسنہ کہنا ہو یا اہل السنہ اہل الاثر کہنا ہو، آپ دیکھیں گے ڈیپلی طریقے سے تو سارے لوگوں کی اصل ایک ہی جگہ سے ہے، بس ناموں کا فرق ہے، باقی اصل میتھڈ بنیاد سب ایک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم بہت ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں یا پہننے کی چیزیں ہیں، اسی ایک چیز کو کسی جگہ کوئی نام دیا جاتا ہے، کسی جگہ کوئی نام دیا جاتا ہے، کسی جگہ کوئی نام دیا جاتا ہے۔ تو ناموں کے فرق سے اس کی اصلیت جو ہے، اصل چیز میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان ہر صورت میں یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے دلیل کتاب و سنت اور صحابہ اور تابعین وغیرہ کی فہم ہے، انہی کے طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے، بدعات و خرافات سے پرہیز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنی بیان فرمائی ہیں ویسے ہی اس پر ایمان لانا ہے جیسے صحابہ اور تابعین ایمان لائے ہیں۔ تو نام کچھ بھی رکھ لیا جائے، اگر اسی میتھڈ اور منہج کو آدمی فالو کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ اور کوئی پریشانی نہیں ہے، جیسے اور یہ نام جو بتائے گئے ہیں وہ اسی ہی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اب اس دور میں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا ضروری ہے اس دور کے اندر کہ آدمی اپنے آپ کو کہے کہ کیا یہ کہہ لینا کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ کیا یہ کہہ لینا کافی اس دور میں کہ میں مسلمان ہوں؟ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، پھر اس کے ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کرنی ضروری ہے کہ مسلمانوں میں سے کون سے مسلمان ہیں اور کس منہج کو فالو آپ کر رہے ہیں، یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب صحیح بات کو ہم معاشرے کے اندر، سماج کے اندر نہیں لائیں گے تو غلط باتیں آٹومیٹک پھیل جائیں گی۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے غیر مسلموں کے ہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام صوفیت کے ذریعے سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، ہم ہندوستان کا پورا مزاج یہ ہے
کہ یہاں جو اسلام آیا وہ صوفیت کے ذریعے سے آیا ہوا ہے، فلاں کے ذریعے سے آیا ہوا ہے، جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ تابعی صحابہ ہی کے زمانے میں جو ہے اسلام کی آمد ہندوستان کے اندر ہو چکی تھی، ولید بن عبد الملک کے زمانے ہی میں، سن 92 ہجری کے اندر. اور یہ کہ اس زمانے میں تو کوئی فرقہ بندی تھی ہی نہیں، کوئی صوفیت وغیرہ کا رواج تھا ہی نہیں، اس لیے جو اسلام آیا تھا وہ صاف و شفاف آیا تھا اور ان کے ذریعے سے آیا تھا، صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے. لیکن اب جو ہے جب ہم درست اور صحیح بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد صوفیہ کے ذریعے سے ہوئی ہے، کہیں پر یہ ہے کہ اسلام کی آمد روافض اور شیعوں کے ذریعے سے ہوئی ہے. ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ صوفیت سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہوئے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، حق بیانی ہونی چاہیے. ہم اس سے بھی انکار نہیں کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شیعیت سے رافضیت سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن وہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن اس مسلمان سے تو بہرحال بہتر ہے جو کافر ہیں اور مکمل کفر کرنے والے ہیں. وہ اسلام میں کہیں نہ کہیں داخل ہوئے لیکن وہ مسلمان بنے جو بدعت و خرافات میں ملوث ہیں. اب دیکھیں ہیں واقعہ کربلا ہی کو ایک مثال کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ نان مسلموں کی، غیر مسلموں کی بہت بڑی اکثریت جو ہے اس پورے واقعے سے، اور یہ جو ڈرامائی اختیار کیا گیا واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں، اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے اور بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام ہوا. یہ ساری آج بھی بہت سارے غیر مسلمین ایسا سمجھتے ہیں. تو اس لیے ان فتنوں کے زمانے میں یہ ضروری ہے کہ آدمی نشاندہی کرے، کیونکہ کسی انسان کو تو اسلام سے خارج کرنا یہ آسان بات تو ہے نہیں، یہ آسان کام نہیں. جب تک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اسے اسلام سے خارج کر دیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے. البتہ یہ ہے کہ کون سا اسلام ہے، کون سا منہج ہے. وہ بھی مسلمان ہیں جو قبروں کی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں جو روحوں کو حاضر مانتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب اور سب کچھ سمجھتے ہیں. اس لیے اب یہاں ضروری ہو جاتا ہے جہاں پر اس قدر مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں اور ملوث ہوں، یہ ضروری ہے کہ آدمی اس نام کی نشاندہی کرے اور اپنے منہج اور میتھڈ کو بیان کرے اور سختی کے ساتھ اس پر قائم رہے جو درست اور صحیح ہے. تو ایسے موقع پر یہ بیان کرنا کہ ہاں میں اس منہج کو فالو کر رہا ہوں جو صحابہ اور تابعین کا تھا، اور ایمان میں، اعتقاد میں، فقہ میں، عمل میں، سلوکیات میں، آداب میں، اخلاق میں، تمام چیزوں میں سلفی ہوں اور انہی کے منہج کو فالو کرتا ہوں. یہ ایک بہترین معاملہ ہوگا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنی نسبت کسی اور کی طرف نہیں کیے ہوئے ہیں، اور نہ یہ کہ ان کی پیدائش کا اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ 100 سال 150 سال 200 سال میں پیدا ہوئے ہیں. تو بلا شبہ بہت سارے لوگ جو اس سے اگنور کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اور حق بات کو بیان کرنا چاہیے. اور یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے. ہر دور میں، ہر وقت میں لوگوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ظاہر کیا ہے. احمد بن حنبل کو امام اہل السنہ والجماعہ کہا گیا ہے اور کہنے والے نہیں تھے، بڑے بڑے. اس وجہ سے موجودہ زمانے میں اپنے موقف کی، اپنے منہج کی، اپنے طریقے کی وضاحت کرنی چاہیے جہاں اس کی ضرورت معلوم ہو رہی ہو. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ. تو میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، ان کو دانتوں سے دبائے رکھنا اور دین میں نئے نئے کام کے ایجاد سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور نصیحت میں یہ کہ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح فرمائی کہ ستفترق هذه الامه الى 73 فرقہ، کہ میری یہ امت
73 فرقے میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ یہ ما انا علیہ و اصحابی، اور وہ فرقہ، وہ طبقہ، وہ جماعت ہوگا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ آپ نے فرمایا من کان علی مثلی ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جو آدمی اس طریقے پر ہوگا جو جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو شخص طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کس کا طریقہ اختیار کرے، فلاں کا فلاں کا فلاں کا، کس کا اختیار کرے، تو اسے چاہیے کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کریں جو وفات پا چکے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. اور دیکھیے وہ خود صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود خود صحابی اور اعلیٰ درجے کے صحابی. کیا کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ کانوا خیر هذه الامہ، وہ اس امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں. ابرھا قلوبا، سب سے زیادہ نیک دل والے. واعمقھا علما، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے، ڈیپلی علم رکھنے والے. واقلھا تکلفا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے. قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا، جنہیں اللہ نے چن لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمپنی کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے اور آپ کے ساتھی کے طور پر. اور کہا اسی طریقے سے وہ لوگ تھے جو دین کو نقل کرنے کے لیے جن کو منتخب کیا گیا، یعنی دین کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی دین صحابہ سے کے ہوئے بغیر تو پہنچے گا نہیں. یعنی آج بھی اگر کوئی حدیث آدمی بیان کرتا ہے تو بغیر صحابہ کے ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. ہر حال میں صحابہ سے ہو کر کے گزرنا ہے، اور اگر صحابہ کو ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسی روایات ضعیف ہو جاتی ہیں، تو دین ہی کم ہو جائے. تو دین کو منتقل کرنے کے لیے، ٹرانسفر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا انتخاب فرمایا. تو کیا کہا؟ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم فہم کانوا علی الہدی المستقیم. اے لوگوں، تم ان کے اخلاق اور ان کے راستوں کو اپناؤ، وہ لوگ بالکل صراط مستقیم پر تھے، بالکل سیدھے راستے پر تھے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول السنت عندنا التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع. ہمارے نزدیک دین کا پرنسپل، اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کو اختیار کیا جائے، صحابہ کی پیروی کی جائے اور بدعات کو ترک کر دیا جائے، بدعات کو ترک کر دیا جائے. اسی طریقے سے ہمیشہ، اور یہی طریقہ رہا اہل سنت کے ائمہ اور علماء، ہمیشہ نسلا بعد نسل سلف صالحین کی پیروی کرتے رہے، ان کی اقتداء کرتے رہے، ان کی اقتداء کی طرف دعوت دیتے رہے، اور تمام معاملات میں کتاب و سنت کو فالو کرتے رہے. اگر کتاب و سنت میں کوئی بات نہیں پاتے تو سلف صالحین یعنی صحابہ و تابعین اور تبع تابعین سے جو باتیں صحیح طور پر ثابت ہوتی تھیں ان کو قبول کرتے تھے. مثال کے طور پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ثم استوى علی العرش کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس بارے میں لوگوں کے بہت اقوال ہیں کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا، مرتفع ہوا، بلند ہوا. اس سلسلے میں بہت اقوال ہیں، اس سلسلے میں بہت اقوال ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہاں وہی مذہب اختیار کیا جائے گا. کہنے والے لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہاں وہی مذہب اختیار کیا جائے گا جو سلف صالحین کا ہے، جو سلف صالحین کا ہے. امام مالک کا ہے، امام اوزاعی کا ہے، امام ثوری کا ہے، امام لیث ابن سعد مصری کا ہے، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ، اور اس طریقے سے انہوں نے مثال دی کہ ان علماء کا ہے. اسی پر کیا ہے؟ عمل کیا جائے گا. یعنی سلف صالحین صحابہ وغیرہ سے لیتے ہوئے جو منہج ہے ثم استوى علی العرش کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، اسی پر کیا ہے؟ عمل کیا جائے گا. اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ موجود ہے.
تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ عرش پر ہے، یہ بات بالکل معروف ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ موجود فی کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اللہ کا وجود ہے وہ تو عرش پر ہی ہے، وہ تو کیا ہے، عرش پر ہی ہے. اور مختلف دلائل اس سلسلے میں واضح طور پہ موجود ہیں، واضح طور پہ موجود ہیں. اسی لیے اب دیکھیں اس کے علاوہ بھی صفات، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات وغیرہ ہیں، اس باب میں بھی آپ آئیں گے، اس چیپٹر میں بھی آپ آئیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس میں بھی گمراہیاں بہت زیادہ ہیں. انسان شک و شبے کا شکار ہے، شش و پنج کا شکار ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. بعض مفسرین یہ ترجمہ کر رہے ہیں، بعض کہتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں، جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے. تو اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہاتھ کے معنی، ید کے معنی ہاتھ کے ہوں گے یا ید کے معنی قدرت اور طاقت کے ہوں گے؟ اس میں کوئی پریشانی نہیں. بلا شبہ بہت سارے لوگوں نے ید کے معنی میں اختلاف کیا ہے. ہم دیکھیں صحابہ اور تابعین کا منہج کیا ہے اس سلسلے میں، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ منہج جو صحابہ اور تابعین کا ید کے متعلق وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام اور جتنی بھی صفات وارد ہوئی ہیں کتاب و سنت میں، اس پر ویسے ہی ایمان لایا جائے، اس میں کوئی خرد برد نہ کیا جائے. تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو ثابت کیا ہے تو ہم ہاتھی کا ترجمہ کریں گے، ہاتھ کہیں گے. بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان فرمائی ہیں. آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، اور انگلیوں کا تذکرہ کیا ہے، چہرے کا تذکرہ کیا ہے، اترنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ان تمام پر ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا. تو یہ سلف کا منہج ہے. باقی تمام لوگوں نے اس میں صرف تعویل کی ہے ادھر ادھر کہ اگر ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے تو ہمارے ہاتھ کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور کہیں گے ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے، اس کا معنی طاقت اور قوت کے ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، سلف کے منہج کے خلاف ہو جاتی ہے. تو اس لیے کامیابی اس دور میں یہی ہے، اس دور میں خاص طور سے، کہ آدمی سلف کے منہج کو اختیار کرے. اور ظاہر سی بات ہے اس طریقے کو اختیار کرنے میں آپ کو پریشانی، مصیبتیں، تکلیفیں، تان و تشنی، سب و شتم اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کہی جائیں گی. لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں ان تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن، آپ کی پیشین گوئیاں ہمارے سامنے رہیں. اور یہ کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو ایسے مواقع پر فتنوں کے زمانے میں سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہی خوشخبری دی گئی ہے. اور یہ اجنبی لوگ ہوں گے، یعنی بڑے کم تعداد میں لوگ ہوں گے. آپ جب کوئی بات سنت کے مطابق کریں گے تو سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. لا یاتین علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا شخص ایسے ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارے لیے ہوئے ہیں. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء. اسلام اجنبیت میں شروع ہوا تھا اور پھر سے اسی اجنبیت میں لوٹ آئے گا. فطوبى للغرباء. تو ان اجنبی لوگوں کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے. آج یقینی طور پہ اسلام اور مسلمانوں کے نام پہ بے شمار فرقے بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنے آپ کو کامیابی کا ضامن سمجھتا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس منہج کی، اس طریقے کی پیروی کریں جو صحابہ اور تابعین کا تھا. اگرچہ ہماری تعداد کم ہو، ہم کم ہو یا ہمیں تکلیف اور اذیتوں سے دو چار ہی نہ کیا جائے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں عبدالآباد والی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرمائے گا. تو یہ سلف کے منہج کی واضح طور پر وضاحت ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے اس کا حکم قرآن میں کئی مقامات پر دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پاؤ گے. امام ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں اس سے مراد کیا ہے، صحابہ کو لیا ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو کامیاب ہو جاؤ گے.
بہرحال باقی جو انشاءاللہ باتیں رہیں